بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع والعشرون 24واں سبق الدرس الرابع والعشرون الاملاء املاء کا معنی ہے لکھوانا تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ ہر 4-5ویں سبق کے بعد 4-5 اسباق کے بعد املا لے کر آتے ہیں، اور یہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ ایک تو آپ کو پڑھنا آ جائے، تو ساتھ ساتھ الفاظ کا لکھنا بھی آپ کو آ جائے، تو لہٰذا املا کا معنی ہوتا ہے لکھوانا۔ تو یہ الفاظ آپ نے یاد بھی کرنے اور اپنے اس کو لکھنے بھی ہے، زبانی آپ نے لکھنا ہے، پہلے دیکھنا ہے اور پھر زبانی املا کرنا ہے، لکھوانا ہے آپ نے اور لکھنا ہے، تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے۔ آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، معانی بھی یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے، تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جائے۔ سب سے پہلے المفردات، مفردات یعنی الگ الگ جو الفاظ ہوتے ہیں، دیکھو یہ سارے الگ الگ ہیں، ابیض، اسود، احمر، اور پھر نیچے دیکھو الجمل، یہ جمل کا مطلب پورے جملے، تو یہ دیکھو یہ سارے پورے جملے، ہذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ پورا جملہ ہے، اور اوپر والے ایک ایک ہے، الگ الگ، یہ مفردات ہے۔ المفردات الگ الگ جو الفاظ ہیں، ابیض سفید، اسود کالا، احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر پیلا، زرد، ازرق نیلا۔ یاد رکھنا اگر انہی الفاظ سے آپ نے مؤنث بنانا ہے، مؤنث، تو حمزہ کو ہٹا کر دوسرا لفظ کو آپ ساکن کر دیں۔ دیکھو ابیض، اس سے اگر آپ نے مؤنث بنانا ہے تو حمزہ کو ہٹا دو اور با کے بعد جو دوسرا لفظ ہے یعنی یا، اس کو آپ ساکن کرنا ہے اور ضاد کے بعد الف اور حمزہ لگانا ہے، تو دیکھو کیا ہو جائے گا، بیضاء۔ اسی طرح اسود، اس سے اگر آپ نے مؤنث بنانا ہے تو حمزہ کو ہٹا دو، سین کے بعد جو دوسرا لفظ ہے واو، حمزہ کو ہٹا دو تو دوسرا لفظ واو ہوگا نا، سین کے بعد دوسرا لفظ، دوسرا حرف واو ہوگا، واو، تو اس کو ساکن کر دو اور دال کے بعد الف اور حمزہ لگا دو، سوداء۔ اسی طرح احمر، حمزہ کو ہٹا دو، پھر ہا کے بعد میم جو دوسرا حرف ہے اس کو ساکن کر دو اور را کے بعد الف اور حمزہ لگا دو، تو حمراء۔ اسی طرح اخضر، تو حمزہ کو ہٹا دو، حمزہ کا جو زبر ہے یہ خا کو دے دو اور اخضر اور ضاد کو ساکن کر دو اور اس کے بعد را کے بعد الف اور حمزہ لگا دو، خضراء۔ اسی طرح اصفر، حمزہ کو ہٹا دو، حمزہ کا زبر سواد کو دے دو اور سواد کے بعد جو فا ہے دوسرا حرف اس کو ساکن کر دو اور را کے بعد الف اور حمزہ لگا دو، تو کیا ہو جائے گا، صفراء۔ اسی طرح ازرق نیلا، ابیض سفید، اسود کالا، احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر زرد، ازرق نیلا۔ تو اسی طرح اگر آپ نے مؤنث بنانا ہے تو حمزہ کو ہٹا دو، حمزہ کا زبر زا کو دے دو، زا کے بعد جو را ہے اس کو ساکن کر دو، زر، پھر قاف کے بعد الف اور حمزہ لگا دو، زرقاء۔ تو اس طرح آپ مذکر الفاظ سے مؤنث بنا دیں گے۔ نیچے لکھا بھی ہے دیکھو، بیضاء، ابیض مذکر سفید، اور بیضاء سفید یہ مؤنث ہے، بیضاء، سوداء، حمراء، خضراء، صفراء، زرقاء۔ آگے فلاح، فلاح کسان کو کہتے ہیں، کسان، حصان گھوڑا، ثور بیل، خروف دمبا، صندوق صندوق، ادارۃ البرید ڈاک خانہ، پوسٹ آفس، مفتاح الغرفتی، جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو دوسرے پر الف لام ہو تو یہ آپس میں عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ دیکھو مفتاح کے اوپر الف لام نہیں ہے، الغرفت اس کے اوپر الف لام ہے، مفتاح الغرفتی، یہ تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ آپ آخر سے کیے کریں، مفتاح الغرفتی، تو غرفہ سے ترجمہ کرو کمرے کی چابی،
کمرے کی چابی۔ تو مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی کے الفاظ آتے ہیں۔ مفتاح الغرفۃ کمرے کی چابی، طاووس مور، طاووس مور، داود نام ہے، الجمل اب جملے شروع ہو گئے، الجمل جملے، ہذہ قلنسوۃ بیضاء، یاد رکھنا یہ سفید، سرخ، کالا یہ سارے صفات ہے، اور اس سے پہلے جو لفظ ہوتے ہیں اس کو موصوف کہتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر موصوف مؤنث ہوتے ہیں تو صفت بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ یہ صفت جو ہوتے ہیں یہ موصوف کے ساتھ، صفات اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ 8 چیزوں کے ساتھ صفات اپنے موصوف کے ساتھ 8 چیزوں میں مطابقت رکھتے ہیں، 8 چیزوں میں۔ تو یہاں دیکھو ہذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ سفید ٹوپی ہے، دیکھو قلنسوۃ یہ موصوف ہے اور آگے بیضاء یہ اس کی صفت ہے۔ تو قلنسوۃ یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے، تو آگے صفت جو ہے بیضاء وہ بھی مؤنث آیا، اصفر مذکر نہیں آیا، وہ ابیض مذکر نہیں آیا کیونکہ بیضاء مؤنث ہے اور اس کا مذکر کیا آتا ہے ابیض، جو اوپر آپ نے پڑھ لیے تھے۔ تو ہذہ قلنسوۃ بیضاء یہ سفید ٹوپی ہے، تو جب موصوف مؤنث ہوتے ہیں تو صفت بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ ہذہ بقرۃ صفراء یہ زرد گائے ہے، تو یہاں دیکھو بقرۃ جو موصوف ہے یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، تو آگے جو اس کی صفت آیا صفراء وہ بھی مؤنث آیا، اصفر نہیں آیا بلکہ صفراء آیا۔ ہذہ بقرۃ صفراء یہ زرد گائے ہے۔ یاد رکھنا یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو صفات ہوتی ہے جیسے ابیض رنگ، اسود احمر، یہ یاد رکھنا یہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ تو اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ تو رنگوں کے نام ہے، ابیض سفید، اسود یہ تو صفات ہے، ابیض اسود یہ بھی چونکہ غیر منصرف ہے تو اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھی جاتی، اس لیے صفراء پڑھو گے۔ ہذہ بقرۃ صفراء یہ زرد گائے ہے، لون السماء یہ بھی دیکھو مضاف مضاف الیہ، یہ پہلے اسم پر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام آ گیا، تو لون السماء تو آسمان سے ترجمہ کرو، آسمان کا رنگ، لون السماء تو سما سے ترجمہ کرو، آسمان کا رنگ ازرق نیلا ہے۔ الطاووس طائر جمیل، مور طائر جمیل ایک خوبصورت پرندہ ہے، تو دیکھو یہاں طائر جو موصوف ہے یہ مذکر ہے، تو آگے جمیل جو صفت ہے وہ بھی کیا آیا مذکر آیا۔ آگے دیکھو داود تلمیذ نشیط، داود ایک چست شاگرد ہے، تو یہاں دیکھو داود ایک چست شاگرد ہے تو تلمیذ مذکر ہے، تو آگے جو صفت ہے چست نشیط یہ بھی مذکر ہے، تلمیذ اس کے اوپر 2 پیش آ رہے تو نشیط اس کے آخر میں بھی 2 پیش آ رہے، تو میں نے پڑھ لیا بتا دیا تھا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، اعراب کس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش، تو اس کے اوپر 2 پیش تو اس کے اوپر بھی 2 پیش، تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے۔ الغزال حیوان سریع، ہرن ایک تیز جانور ہے، تو حیوان موصوف ہے اور سریع صفت ہے، اور یاد رکھنا موصوف صفت کا ترجمہ کرتے وقت آپ صفت سے ترجمہ کیا کریں، الغزال ہرن، اب دیکھو حیوان سریع آپ سریع صفت سے ترجمہ کرو، ایک تیز جانور ہے۔ ہذہ حدیقۃ الحیوانات یہ چڑیا گھر ہے۔ من وراء الجدار، من آپ پیچھے پڑھ لیا تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے، من کا مطلب کون، من وراء الجدار دیوار کے پیچھے کون ہے، من کون ہے، وراء پیچھے، الجدار دیوار، تو آخر سے ترجمہ کریں کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ، وراء مضاف، الجدار مضاف الیہ، 2 اسم ہے، پہلے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الف لام ہے، دیوار کے پیچھے کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا کے کی کے الفاظ آتے ہیں، من وراء الجدار دیوار کے پیچھے کون ہے۔ المکتبۃ امام مکتب المدیر، المکتبۃ کتب خانہ، المکتبۃ کتب خانہ
امام مکتب المدیری، تو دیکھو دو تین اسم ہے، امام مکتب المدیر تین اسم ہے، پہلے دو کے اوپر الف لام نہیں ہے، تیسرے کے اوپر الف لام آیا، تو یہ بھی آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو، اسی طرح تین اسم ہو، پہلے دو پر الف لام نہ ہو، تیسرے پر الف لام آ جائے، تو یہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اور مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کہاں سے کرتے ہیں؟ آخر سے۔ تو المکتبۃ کتب خانہ، پہلے تو اس کا ترجمہ کرو، المکتبۃ کتب خانہ۔ اب یہ تین الفاظ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے، تو ترجمہ آپ نے آخر سے کرنا ہے، تو میں آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں مدیر۔ مدیر کس کو کہتے ہیں؟ محتمم۔ محتمم کے دفتر کے سامنے ہے کتب خانہ، محتمم کے دفتر کے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھو ترجمہ حل ہو گیا۔ آگے دیکھو، الطالبۃ قریبۃ من المعلمۃ، طالبہ شاگردہ جو ہے، طالبہ قریب ہے استانی کے، معلمہ استانی کو کہتے ہیں۔ داود تلمیذ نبیل، داود ایک شریف شاگرد ہے، نبیل کا معنی شریف۔ ہوا یغلق الباب، وہ یغلق بند کرتا ہے، الباب دروازے کو، ویفتح الشباک اور کھولتا ہے کھڑکی کو، ویجلس علی الکرسی اور بیٹھتا ہے کرسی پر، ویقرأ الکتاب اور پڑھتا ہے کتاب۔ یا حامد، اے حامد، خذ الکتاب، کتاب لو، وقم اور کھڑے ہو جا، من مکانک اپنی جگہ سے۔ اے حامد کتاب لو، وقم من مکانک اور اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، وذهب الی البیت اور جاؤ گھر کی طرف۔ قاعدہ دیکھو، قاعدہ بتا رہے، واو، داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے، داود، داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے، اور پڑھنے میں دو واو پڑھے جاتے ہیں۔ داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے اور پڑھنے میں دو واو پڑھے۔ دیکھو داود میں اگر آپ دیکھو صرف ایک واو لکھا ہے، صرف ایک واو، لیکن پڑھا جاتا ہے داود، دو واو پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے داود، لیکن اس جیسے دوسرے الفاظ میں پڑھا بھی جاتا ہے اور لکھا بھی جاتا ہے، جیسے طاووس وغیرہ۔ اب طاووس میں دو واو، پڑھتے بھی دو واو ہے طاووس، اور لکھتے بھی دو واو ہے طاووس۔ تو داود میں صرف ایک واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے ہیں دو، داود، پڑھنے میں دو واو پڑھے جاتے ہیں۔ بعض الفاظ میں واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے دیکھو لکھنے کی شکلیں اور آگے لکھا ہے پڑھنے کی شکلیں۔ دیکھو اولو، دیکھو یہاں واو لکھا ہے حمزہ کے بعد واو، لکھنے کی شکل میں یہ واو لکھا جائے گا، اگر آپ لکھو گے تو واو لکھنا پڑے گا اولو، لیکن پڑھو گے تو یوں اولو، واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو یہ ایسا آپ نے نہیں پڑھنا ہے اولو، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ اولو، دیکھو یہ پڑھنے کی شکل لکھا ہے اولو۔ اسی طرح اولئک، اولئک آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں حمزہ کے بعد واو لکھتے ہیں، لیکن اس واو کو پڑھا نہیں جاتا، اولئک نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ اولئک۔ تو لکھنے میں تو واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اولی، اولی، یہ اولی نہیں، واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، یوں پڑھا جاتا ہے اولی۔ اسی طرح عمرن، یہ عمرن جو ہے را کے بعد واو لکھتے ہیں لیکن اس واو کو پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ را کے بعد واو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ عمر اور عمر میں فرق ہو جائے۔ تو یہ عمر لفظ ہے، یہ واو صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ معانی الکلمات، کلمات کے معانی، نبیل شریف، یحب وہ محبت کرتا ہے، ذکی عقل مند، یکرہ وہ ناپسند کرتا ہے، بلید کن ذہن کو کہا جاتا ہے، کمزور ذہن، یشرب وہ پیتا ہے، اشرب امر کا صیغہ ہے پیو، یأکل وہ کھاتا ہے، اضحک امر ہے ہنسو، یضحک وہ ہنستا ہے، ابکی امر کا صیغہ ہے رو، یبکی وہ روتا ہے، انسا بھول جا امر کا صیغہ ہے، یصیح وہ چلاتا ہے، جامعۃ یونیورسٹی کو کہا جاتا ہے، یسکت وہ خاموش رہتا ہے، کل امر ہے کھاؤ، احفظ یاد کرو یہ بھی امر ہے، مدرسۃ اسکول، ینسا وہ بھول جاتا ہے مضارع ہے، کلیۃ کالج کو کہتے ہیں، یحفظ وہ یاد کرتا ہے مضارع۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔